चल बंद कर। भजन एक मिनट गैदरिंग है ना जरा मैं विच कवर कर हाँ जी मीडिया और सियासी कुछ नहीं देखते यार तो मैं सही गल की जी साहब नहीं आए पता नहीं मेरा रास्ता नहीं हो सकता मैनू मैसेज बार-हाल आया सी भी मैं आवांगा आप कट्ठे देने हाजिर
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਸ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਆਖੋ ਯਾਰ ਏਸੀ ਤਾਂ ਚਲਵਾ ਯਾਰ ਏਸੀ ਚਲਵਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਵਾ ਕਰਨੀ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے اس پروگرام کا تعلق بھائی دوست چودھری نور الحسن تنویر صاحب اپنے دور کے بہت بڑے فقیر پیر پیاز الحسن دوست جن کی شب و روز کی زندگی مصطفیٰ میں گزری ڈاکٹر عبدالغفور جمعیت سربراہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے مسلک کا وہ تابندہ ہے تلاوت کلام کے بعد ڈاکٹر عمر حیات الحسینی صاحب جنہوں نے چودھری نور الحسن تنویر صاحب کے والد محترم علامہ ڈاکٹر حیات الحسینی صاحب ابھی تشریف لانے والے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے اختصار کے ساتھ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا اور سید احمد کمال شاہ صاحب ہماری اورنگاباد کی پہچان سنیوں کے دل کی دھڑکن سید احمد کمال شاہ صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں اور قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کان لگا کر توجہ سے سنیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ہمارے دوست پیر مقصود احمد صاحب چشتی وہ بھی تشریف فرما ہے اور انہوں نے بھی کچھ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالغفور تلاوت قرآن پاک شروع کرنا لگا ہوں دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمتاً
تم گوش سنے توجہ سے تلاوت قرآن پاک سنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والنجم شاق الميزان ألا تطغوا في الميزان نحن ذات الأكمام آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقت کے پیش نظر تمام دوست ادب پھیلا. خدا نے میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں گا. منظم ہو کے آپ تشریف فرماؤ اور آپس میں بالکل گفتگو جو ہے وہ نہ فرمائیں تاکہ ہم اس محفل کے تقدس کو جو ہے وہ بحال رکھیں, اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں. تو میں سب سے پہلے قبلہ سید احمد کمال شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. جناب قاری غلام رسول صاحب کا حضرت قبلہ بزرگوارم ڈاکٹر عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ثواب کی خاطر بآواز بلند میرے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ممنون و مشکور ہوں جناب محترم نور الحسن تنویر صاحب, بھائی شاہ جمیل صاحب, منیر صاحب. یہ میری دلی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے شایان شان ایک ایسی محفل ہونی چاہیے. ایک لفظ کی میں تردید کر کے پھر آگے جا رہا ہوں. یہ اللہ کے ولی کا عرس ہے, برسی نہیں ہے. یہ برسی کا لفظ ہندوازم ہے. یہ ہے عرس کے سادے ثواب. ڈاکٹر صاحب قبلہ جہاں ایک بہترین معالج تھے وہاں بہترین عالم دین بھی تھے. 5 سال کا عرصہ میں نے ان کے جوڑے سیدھے کیے فیض العلوم میں. اپنے ہاتھوں سے میں کھانا کھلاتا تھا. اور میری آج جو تقریر ہے نا پورے ملک میں میں جا رہا ہوں, یہ 2 شخصیات کا اثر ہیں. ایک میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قبلہ ڈاکٹر صاحب. یہ نور الحسن تنویر کا جو خاندان ہے نا, یہ ایک بڑا علمی گھرانہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے. دنیا دار نہیں, دنیا اسلام کا عظیم مناظر جس کے نام سے ہندو سکھ اور بد مذہب بھاگتے تھے, جس کا نام مولانا محمد عنایت اللہ سانگلا شریف والے, وہ ان کی دادی یا نانی صاحبہ کے شاگرد ہیں. دادی ہیں کہ نانی ہے, وہ نانی صاحبہ کے مشاگرد ہیں. ان کے نانا جو تھے وہ چورا شریف کے خلیفہ نجاب تھے. وہ خواجہ نور محمد چراہی کے مرید تھے. پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے وہ پیر بھائی تھے. جن دنوں میں علی پور کے پیر جماعت علی شاہ مرید ہوئے تھے, انہی دنوں میں ان کے نانا جی مرید ہوئے تھے. ان کے جو دادا تھے علی اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی جید عالم دین تھے. اور آج کا تو پروفیشنل دور ہے نا,
जितना बड़ा चौधरी बनता है उतना प्रोटोकॉल वाला मौलवी आता है तकरीर करने, और अच्छी बड़ी खिदमत होती है। डॉक्टर साहब को मैंने देखा फ़कीर वाली में खिताबत करवाई, मस्जिद कमेटी ने उनकी तनख्वाह मुकर्रर की थी, मगर जब पहली तारीख आती थी वो रसीद काट देते थे मदरसे के नाम पे, हज़ारों रुपया, और उनकी मौत पे अल्लाह की कसम गम बड़ा मगर रिस्क आता है। वो दुनिया से गए थे तो दुनिया बता रही थी कि कौन कहता है कि दारा और सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलेक्टर अच्छा। हमारा फैज़ुल इश्क की इंतहा थी। अच्छा मैं अपनी ज़ाती बात बता दूं, मेरी 1962 की पैदाइश है, आपको पता है। मेरे अकीके हुए थे 7 दिन बाद 18 शोरार में, तो वो नज़म लिख के लाए थे, मुनीर अहमद, जलील अहमद, फयाज़ महजबी अहमद। वो आज भी टुकड़े हो चुके हैं, पुराना है, मगर मैंने संभाल के रखा हुआ है। उन्होंने मेरा नाम रखा था फयाजुल हसन मुकर्रम। जब से फिर मैं इख्तियारी हो गया, फिर अहमद कमाल हो गया। ये सारे मुझे फयाज कहते हैं। डॉक्टर साहब की शख्सियत कितनी आला थी, कितनी शान वाली थी कि ये इनको इल्म लदुन्नी अल्लाह ने अता किया था। बस आखिरी बात, हमारे मेहमान दुनिया इस्लाम का अजीम मुफक्कर और जिन्होंने किताब लिखी है डॉक्टर साहब पे, कई 100 सफ़हात पे, जिसका नाम तज़किरा है। आज तज़किरा अब्दुल गफूर भी होता रहा, तज़किरा उमर हयात अल हुसैनी भी होता रहा। इन्होंने किताब लिखी है, ये पूरी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मुल्तान से आए हैं और प्रिंसिपल है। इनके कॉलेज का इफ्तिताह भाई नूरुल हसन तनवीर साहब ने किया था, मैं भी हाजिर था वहाँ पे। डॉक्टर साहब को इल्म लदुन्नी था। करमा वाला शरीफ आपने सुना है ना, हजूर गंजे करम पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब, उनके पास गए तो हजरत साहब की उस वक्त दाढ़ी भी नहीं थी, तो जाके बैठ गए। तो पीर इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने डॉक्टर साहब ने कहा, मौलवी जी की हाल है, मौलवी जी की हाल है। तो मुंडे को कहने लगे जा बुखारी शरीफ लिया। डॉक्टर साहब कहते मैं कंबल लग गया कि मैं तो डॉक्टर हूँ और बुखारी शरीफ। कहते मुर्शिद कामिल ने निकाह की, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। फैज़ान करम हजरत करमा वाला शरीफ। तो जो करना हजरत, मैं तो इनके घर का एक फर्द हूँ ना, मैं तो 3 घंटे डॉक्टर साहब पे गुफ्तगू कर सकता हूँ, जो मुझे याद है। अच्छा वो फिर डॉक्टर साहब कहते मैं तो काम का शुरू हो गया। कहने लगे मौलवी जी पढ़ो। कहते मैंने बुखारी, अच्छा जो बुखारी हम पढ़ते हैं ना वो आप नहीं पढ़ सकते, उसमें ज़बर ज़ेर कोई नहीं है, वो मौलवी पढ़ सकता है जो सर्वनाम का महल है। तो किबला ऐसे ही है ना। डॉक्टर साहब कहते मेरे सामने रख दी ना वो उर्दू का तर्जुमा ना ज़बर ज़ेर, और मैं ऐसे पढ़ रहा था जैसे मैं फारगो तहसील हो गया है। कहते मैंने 8-10 हदीसें पढ़ी, फरमाया मौलवी जी उन जाओ से नहीं जाते। आज का तो तकरीर को मैं बात का जाओ हुसैन की शख्सियत जुड़े हुए लफ्ज़। एक दिन मैं रोटी खिला रहा था तो मुझे कहने लगे पुत्र अब जब हम कितने के दिन चल रही। मैं कहा बाबा जी क्या करूँ? कहते किताबें पढ़ा कर, मुतालिया कर। उन्होंने जो लफ्ज़ कहा ना नूरुल हसन साहब, आज भी मैं तकरीरों में सुनाता हूँ उनका नाम लेके। कहने लगे ये तकरीर छोड़ दे मासी मेरी, मामा तेरा, सुथर मेरी, पजामा तेरा, तू किताबें पढ़ा कर। वो दिन आज का दिन मैंने कभी किताब का नागा नहीं। तकरीर नबूवत में वो सामने, निज़ाम मुस्तफ़ा में सामने, हमारे फैज़ुल उलूम के स्टेज में बस आखिरी बात है मेरी। वो तकरीर का आशिक़ हुसैन नाथ खान था, टांगों से मासूम था, वो काड़ा था। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 1970 की। मेरी उम्र भी 8-9 साल 10 साल होगी उस वक्त। उसने नात पढ़ी आला हजरत की, खुदा की रजा चाहते हैं दुआरम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो पूरा डॉक्टर साहब ने चिट लिखी। कहने लगे ये आला हजरत के शेर नहीं है, ये 2 शेर अल्लामा इकबाल के हैं, गैर मतबूआ हैं। मैंने अलीपुर शरीफ में देखे थे, ये भी पढ़। उसने वो शेर पढ़े तो डॉक्टर साहब पे वरस्तगी तारी हो गई। उसने पढ़ा खुदा की रजा चाहते हैं दुआलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो डॉक्टर साहब की वो चिट पे लिखा हुआ था कि इकबाल कहता है कि ताज्जुब की जा है कि
کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. ڈاکٹر صاحب سے ایسی شخصیات دنیا میں نت نہیں آتی. فوٹا باس گئے، ایک پیسہ نہیں لیا، سائیکل پہ جاتے رہے. موٹر سائیکل تو آخری عمر میں یہاں ہے، آخری دنوں میں موٹر سائیکل پہ، سائیکلوں پہ فقیر والی جمعہ پڑھایا، کوئی معاوضہ نہیں لیا. تقریریں کی، کوئی معاوضہ نہیں لیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک انہوں نے، اس وقت قائد اعظم نے، یہ اس میں تھے، وہ کیا تھی تنظیم بنی مسلم اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شامل تھے. وہ آج بھی تصویر موجود ہے. اس نے ان کو دیکھ کے سب کو کہا تھا مجھے اس نوجوانوں پہ فخر ہے جو انہوں نے آج کام کیا ہے. آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان بن کے رہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہیں. اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، ان کا صدقہ ہمارے درجات بلند فرمائے. اب دنیا اسلام کے عظیم مفکر اسلام، نابغہ اثر، نازش ملت اسلامیہ، مصنف کتب کثیرہ اور فاضل علوم قدیم و جدید حضرت علامہ محمد عمر حیات الحسینی دامت برکات العالیہ مہمان کا استقبال کرے ملتان سے آئے ہیں. ان کا جب مدرسے کا افتتاح ہوا تھا تو بندہ حاضر ہوا تھا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بعد عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة أو كما قال قل رب زدني علما وحلما ومعرفة وتقوى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حضرات کرام، مشایخ نظام، علماء کرام و مکرم میزبان عرس حاضہ محترم قبلہ چودھری نور حسن تنویر صاحب اور معزز حاضرین و سامعین، بلا شبہ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے، میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قبلہ علامہ ڈاکٹر عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مقام کے حامل تھے اور ہیں جن کا عرس منایا جاتا ہے. صاحب عرس کی اس روحانی یاد میں آپ اور میں یہاں جمع ہیں. اللہ رب العالمین ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین آپ کی میری اس حاضری کو قبول فرمائے. حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر عبدالغفور رحمہ اللہ کے علمی، فکری، اعتقادی، تحقیقی اور ان کے ذہنی اور دماغی اور ان کے فکری اپروچ کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو گفتگو اور جو تقریر ہوتی تھی وہ لف و نشر نہیں ہوتی تھی کہ مشرق سے شروع ہوئی تو مغرب میں چلے گئے، مغرب سے شروع ہوئی تو جنوب میں چلے گئے. علامہ ڈاکٹر عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ایک PhD سکالر کے درجے کی تقریر ایک ربط کلام ہوتا ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ باقاعدہ اپنی گفتگو کے نکات
وہ باقاعدہ مرتب کر کے اپنے پیش نظر رکھتے تھے. حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیر مطالعہ رہنے والی کتابیں، اس پر شاہ صاحب باقاعدہ طور پر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک محقق، سکالر اور دانشور کی حیثیت سے کتاب کو پڑھتے، اور وہ کتاب کا نقطہ جو ادب رسالت کے باب میں، ادب توحید کے باب میں، اور ادب اہل بیت کے باب میں، اور ادب صحابہ اور عقیدہ صحیحہ کی تفہیم میں، اور عقیدہ اہل سنت کی حقانیت اور صداقت کے مؤید کے طور پر، تصدیق کے طور پر جو نقطہ ڈاکٹر صاحب کو امہات الکتب میں، مراجع میں، مصادر میں، منابع میں، وہ کتابیں کہ جو حجت کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کتابوں کو جب ڈاکٹر صاحب پڑھتے تو بڑی یرف نگاہی کے ساتھ، دقت نظر کے ساتھ، اور پوری گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، پوری نقطہ رسی کے ساتھ اور دقیقہ سنجی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب قبلہ کتاب کی ورق گردانی نہیں کرتے تھے. کتاب کے اندر سے وہ جو اس پہ لولو، مرجان، موتی، ہیرے، نکات اور اس میں جو اسرار اور رموز اور غوامض ہوتے، ڈاکٹر صاحب ان کو کشید کرتے. اور ہر کتاب کے شروع میں باقاعدہ ڈاکٹر صاحب 3 صفحے، 4 صفحے، 5 صفحے اس کے ساتھ خالی باقاعدہ مجلد کر کے رکھواتے، اور ڈاکٹر صاحب باقاعدہ اپنی ایک فہرست بناتے اس کتاب کی. میرے پاس ڈاکٹر صاحب کی امانت وہ کتابیں موجود ہیں. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت اللمعات جو مشکات شریف کی شرح ہے، ڈاکٹر صاحب قبلہ کے پاس موجود تھی. مدارج النبوت عربی متن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود تھی. بخاری صحاح ستہ کی عربی متن کی کتابیں ڈاکٹر صاحب قبلہ کے پاس موجود ہوتی ہیں. کیونکہ میں خود، میرا ایک علم سے، ریسرچ سے، تحقیق سے تعلق ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کے ان علمی محاسن، ان علمی خوبیاں کہ یہ جو آج ہمارا خطاب اور واز لف و نشر کا ہے کہ بندے کو کہاں سے شروع کرنا اور جنگل میں جا کر صحرا میں اسے چھوڑ دینا، اس کو پتہ کوئی نہ چلے کہ کہنے والے نے کہا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ مزاج نہیں تھا. وہ ماکد پریشان کی الجھی ہوئی گتھیوں کو، پریشان گتھیوں کو سلجھانے کا ڈاکٹر صاحب فن رکھتے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک وکیل کے طور پر، ایک ترجمان کے طور پر ڈاکٹر صاحب خود ہی سوال کرتے اور خود ہی اس کا جواب دیتے. شاہ صاحب قبلہ، میں آپ کو ان کی ایک تقریر کا ایک ریفرنس اور ایک حوالہ جو انہوں نے اشعت اللمعات کے شروع میں ڈاکٹر صاحب نے اصال ثواب کے باب میں ایک نقل کیا ہے. فرمایا کہ بات کیا ہے کہ یہ اصال ثواب ہے کیا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اصال ثواب ہے یہ کہ بندہ عبادت اللہ کی کرتا ہے. وہ جو عبادت ہے وہ حق خدا ہے. مثلا بندے نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، اس نے حج ادا کی، اس نے زکوٰۃ دی، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے اللہ کے نام پر مالی عبادت کی. یعنی مالی عبادات، قولی عبادات، فعلی عبادات. اب ذرا توجہ کیجئے کہ عقیدے کے بحران سے نکالنے کے لیے علامہ ڈاکٹر عبد الغفور سانگروی رحمہ اللہ کا ویژن دیکھیے اور ان کا آپ استدلال دیکھیے. عقیدہ توحید کی عظمت اور عظمت الوہیت خدا بندی کی پاسداری کا نقطہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قولی، فعلی اور عملی کوئی بھی عبادت غیر کے نام پر نہیں کی جاتی. جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے. نماز اللہ کے لیے، نفل اللہ کے لیے، قرآن اللہ کے لیے، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور ڈونیشن، صدقہ اور خیرات اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے عبادت. عبادت اللہ کا حق ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے بندے کو اس کے مخلصانہ عبادت کے نتیجے میں جو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، وہ بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل اجر ہوتا ہے، وہ ثواب ہوتا ہے. فرمایا وہ اجر اور ثواب کا وہ مالک بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا. وہ حق بندہ ہے. یعنی اجر اور ثواب حق عبد ہے، عبادت حق خدا ہے. بندہ عابد ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی. اللہ ہے معبود. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے بندہ عبادت کرتا ہے، اور اس عبادت پر بندے
بنیاد پر اللہ اسے اجر اور ثواب دیتا ہے، اور یہ اجر اور ثواب اللہ نے اپنے فضل پر بندے کو دیا ہے۔ لہذا بندے کو جو اللہ نے اجر اور ثواب دیا ہے، فرمایا اب یہ بندے کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی مرضی پر انحصار ہے، چاہے تو اس عبادت کو بندہ اس عبادت کی جانے والی عبادت کے اجر اور ثواب کو اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو وہ اپنے کسی زندہ دوست کو، ماں باپ کو پیش کر دے یا مرحوم کو پیش کر دے۔ یہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عبدالغفور علیہ رحمہ کی ویژن دیکھیے، ان کا طرز استدلال دیکھیے، ان کا آپ طرز استنباط دیکھیے، ان کا آپ طرز استخراج دیکھیے۔ وہ اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے محقق کہ ان کو گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ آتا تھا۔ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو خود سوال کر رہے ہیں، سوال کر کے یعنی معترض کا سوال کر کے یہ بھی۔ اور علامہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ کی تقریر کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ فرقہ واریت کی دلدل میں نہیں پھنستے تھے، وہ کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، مسلک کا نام نہیں لیتے تھے، وہ خود اعتراض کرتے کہ اس بات پر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اس بات پر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اگر اس بات پر یہ اعتراض ہو تو اس کا جواب یہ ہوگا، اس بات پر اگر اعتراض ہوگا تو اس کا جواب یہ ہوگا۔ یعنی صغرا اور کبرا، یعنی اس کو کہتے ہیں منطقی، فلسفی، سائنسی طرز استدلال۔ یعنی علامہ ڈاکٹر عبدالغفور سانگلوی رحمہ اللہ کا جو طرز استدلال تھا، اس دور کے جو خطباء تھے، جس طرح حضرت کی بات سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہ مولانا فرما رہے تھے، نہ اب تھا، نہ کب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ فرض تھا، یہ رٹے رٹائے جملے، یہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ کی تقریر میں یہ کسے پٹے الفاظ کے ساتھ وہ مقام رسالت کو، مقام نبوت کو، عصمت رسالت کو، حقوق مصطفیٰ کو وہ نہیں بیان کرتے تھے۔ ان کی ایک تقریر ایک سکالر کی، ایک محقق کی، ایک دانشور کی کہ جملہ در جملہ، بات در بات، بات سے بات نکالنا، پھر بات کا ربط قائم کرنا، یعنی اتنا کلام مربوط ہوتا جس طرح ایک کوئی دانشور۔ اور یہ میں بات عرض کرتا ہوں کہ میں ایک بڑے اچھے استاد کا شاگرد ہوں، اور یہ چودھری صاحب اس بات کی گواہی دیں کہ مجھے چودھری صاحب نے خود کہا کہ علامہ عبدالغفور سانگلوی علیہ رحمہ کی تقریر کا انداز اور سٹائل اور ان کا اسلوب کلام، ان کا اسلوب تقریر، اسلوب بیان اتنا ربط اور اس میں اتنی ترتیب ہوتی تھی کہ وہ کلام یعنی بات شروع کی ہے اخلاق حسنہ کی، بات کی ہے معجزات مصطفیٰ کی، بات کی ہے انہوں نے حضور کے خلق کی، انہوں نے بات شروع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی رسالت کی، حضور کی ختم نبوت کی۔ علامہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ کی تقریر گالم کلوچ سے، ساتر تبرے سے، گالم کلوچ سے، یعنی اپنے فریق مخالف کو وہ گالی نہیں دیتے تھے، وہ بات دلیل کے ساتھ، یعنی جب کوئی آدمی دلیل سے ہار جاتا ہے، جب وہ علم کے باب کے اندر کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمزور آدمی، دلیل میں کمزور، موقف میں دلیل کمزور آدمی، سوچ میں کمزور آدمی، وہ اپنے فریق مخالف کو جب وہ دلائل سے، دلیل سے، برہان سے، بیت سے جب وہ اس کو قائل نہیں کر سکتا تو پھر وہ گالوں پر، گلوچ پر، بابا کو، سبحان اللہ کو وقت بچانے کے لیے علامہ عبدالغفور علیہ رحمہ کی تقریر وہ اوسطاً 35 منٹ 40 منٹ، گھنٹہ پونا گھنٹہ، 25 منٹ 30 منٹ، یہ ان کی تقریر کا دوران نہ ہوتا، لیکن وہ اپنی گفتگو کو دریا بکوزہ کرنا، یعنی وہ ایسی تقریر کے اندر علم تھا، جس دور کے اندر ریسرچ تھی، جس دور کے اندر تقویٰ تھا، جس دور کے اندر اخلاص تھا۔ یہ فتنے کا دور ہے، اس دور میں اب وہ علم نہیں رہا، وہ شخصیتیں نہیں رہی، وہ یہ کام و رجالی کا دور ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ اس دور کے، جس دور میں ایک طرف سید فیض الحسن شاہ صاحب تنویر جیسے مچے ہوئے شیخ الحدیث، شیخ القرآن موجود بیٹھے، دوسری طرف سے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی بیٹھے، پھر ان کے سامنے غزالی زمان، راضی دوران، علامہ احمد سید شاہ صاحب غازنی بیٹھے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیسے کیسے محقق، یعنی حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ کے معاصرین، ہم زمانہ اور ان کے ہم عصر جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، شیخ الحدیث علامہ سید ابوالبرکات شاہ صاحب حزب الاحرار والے، یعنی یہ پی ایچ ڈی کے ورک کا کام ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ کی شخصیت کو پٹ کرنا، ان کے محاسن کو، ان کے علمی محاسن کو، ان کے تقریری محاسن کو، ان کے وہ ایک بہترین قسم کے متکلم اسلام تھے۔ ختم نبوت پر ان کی جو تقریریں ہیں، جو حضور سید
ہو. دیکھیے اس دور کے اندر ایسے لوگ بھی تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں دینا بھائی یہ بھی اپنی جگہ پر ایک تقریر کا انداز تھا. لیکن علامہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ ختم نبوت کے محاذ پر جو گفتگو کرتے وہ ریسرچ کی تحقیق کی بنیادوں کے اندر ان کی بنیادوں کو کمزور کرنے میں ان کی بنیادوں کو منہدم کرنے میں علامہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ اپنے دور میں اس بیان کے اندر وہ ایک بے مثل متکلم اسلام تھے. بہترین مقرر اور خطیب اور مقرر وہ نہیں ہوتا کہ جو بات شروع کرے تو اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے کلام شروع کہاں سے کیا تھا. لہذا جس طرح ایک مرتب کلام منضبط کلام اور ربط کے ساتھ ایک بات کی یعنی ڈاکٹر علامہ عبدالغفور علیہ رحمہ کا عقیدہ الوہیت خدا میں توحید خدا بندی میں اللہ کے حقوق کے باب میں وہ کسی قسم کی جس طرح جاہل قسم کے خطیب مقرر اللہ تعالیٰ کی توحید کے باب میں یہی وہ وجہ ہے کہ یہ علامہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ کی اس بہترین تعلیم کا بہترین تربیت کا یہ ان کے شہزادے یہ بہترین ثبوت یہ ہے کہ یہ دبئی کے اندر کے جہاں عقیدے کے باب کے اندر وہاں سختی پائی جاتی ہے آج یہ اپنے باپ کا بتایا ہوا عقیدہ وہ کیوں انہوں نے اس کو گوایا نہیں ہے. ان کا نسل بعد نسل چودھری صاحب کہ آپ عقیدے کو دیکھیے یہ داڑھی مون ہے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے آپ ان سے آپ کبھی ڈسکس کریں سنی عقیدے کی تفہیم کے بارے میں اس کے میتھڈ کے بارے میں اس کی ریسرچ کے بارے میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رسول اللہ کے حقوق حضور علیہ السلام کی نموز رسالت کے باب میں یعنی یہ باپ کے علم کے فضل کی قبولیت کی دلیل ہے کہ بیٹے ایک اور ماحول میں جا کر اپنے باپ کا بتایا ہوا عقیدہ اگر وہ باپ کا بتایا ہوا عقیدہ اگر کمزور دلائل پر ہوتا تو لامعنی اولادیں اس عقیدے کو بہت سارے خاندان بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ ان کی نسلوں کے اندر باپ کا عقیدہ بیٹے میں پوتے میں منتقل نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی کئی وجوہ اور اس کے کئی اسباب اس کے نفسیاتی حوالے سے کئی محرکات ہو سکتے ہیں. ان میں ایک محرک یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہنے والے کو خود اپنے عقیدے پر دسترس نہیں تھی اپنے عقیدے کے بارے میں اس کا خود کنسپٹ کلیئر نہیں تھا وہ اس کے بعد کے اندر وہ خود شکوک شبہات کے اندر مارا ہوا تھا خود وہ شک زدہ تھا مشکوک تھا اس کے عقیدے کے اندر کوئی بحران تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی نسل میں اپنے بچوں میں وہ عقیدہ منتقل نہیں کر سکتا. تو میں ڈاکٹر صاحب کے فقط میں ان کی اسلوب بیان ان کی اسلوب تقریر اور ان کے فقط ایک اچھے خطیب ہونے کی مقرر ہونے کی اچھے مبلغ ہونے کے اگر میں محاسن بیان کروں کیونکہ میرا تعلق جو ہے اس ریسرچ سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے وہ آسمان کی بلندیوں پر اور یہ سریا پر مجھے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب کلام اسلوب تقریر اسلوب خطابت وہ اپنے ہم زمانہ لوگ جو سر گر کے ذریعے سے جو آواز کے ذریعے سے سحر کے ذریعے سے جادو بیانی کے ذریعے سے سر گر اور اشعار کے ذریعے سے جو لوگوں کے اندر تقریر کا رنگ بھرتے ہیں مجمع کو متوجہ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نہ سر لگاتے نہ ادھر ادھر کامتے لیکن ڈاکٹر صاحب کی ایک تقریر ایک معلم کی تقریر ایک استاد کی تقریر ایک مربی کی تقریر ایک معالج کی تقریر ایک حکیم اور ایک طبیب کی تقریر یعنی ان کو امراض کو جاننا کمزوریوں کو جاننا شکوک و شبہات کو جاننا کہ معترض جو ہے المعترض کالأعمى جو معترض جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے اس کا یہ اعتراض اس کا یہ اعتراض یعنی ڈاکٹر صاحب اعتراض در اعتراض خود کرتے سوال خود کرتے کسی بد عقیدہ یا بد مذہب کا نام لیے بغیر یہ ڈاکٹر صاحب کا تقیہ کلام یہ خوبصورت بات تھی اس دور میں کیونکہ میں اب بات بتاؤں کہ اس دور میں ایک اور مدرسہ بھی تھا اور اس مدرسے میں بہت سارے لوگ دور دراز سے انڈیا سے بھی علماء شیخ الحدیث اس مدرسے کا بھی اپنا ایک نام تھا لیکن حضرت ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ بغیر کسی کا نام لیے وہ قرآن کے نام پر حدیث اور سنت کا انکار کرنے والوں کو جب وہ قابو کرتے کہ قرآن متن ہے اور قرآن اس متن کا حاشیہ جو ہے وہ حضور کی حدیث اور سنت ہے پھر حدیث اور سنت کے باب میں جب وہ استنباط کرتے کہ کیا نبی علیہ السلام کی شاست یہ باقاعدہ حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ کیا نبی علیہ السلام کی کیا ہر حدیث پہ عمل کیا جائے گا تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر حدیث اس پر ایمان رکھا جائے گا لیکن عمل حضور کی سنت پر کیا جائے گا لہذا حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے کیوں
کہ حدیث میں وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، حدیث میں آپ کو چیزیں آئیں گی، آپ کو نظر آئے گی، بخاری پڑھیں گے، مسلم پڑھیں گے، تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ بھائی دیکھیں حدیث کے باب کے اندر یہ روایتیں بھی موجود ہیں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، حدیث کے اندر یہ روایتیں بھی موجود ہیں، یہ بھی موجود ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے رکھ کر اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح ہم کلام ہونا چاہے تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہے شارع کا کام ہے ہر مسئلے کا بیان کرنا، لہذا کوئی کام کسی مصلحت کے تھا، ضرورت کے تھا، سمجھانے کے لیے، تفہیم کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کل کوئی معذور آدمی، کمزور آدمی، وہ بیمار آدمی اگر اس کو بیٹھ کر پیشاب کرنا اس کے لیے منع ہو اور نہ کر سکے، اس کو ڈاکٹر منع کرے، تکلیف ہو، تو لہٰذا عذر کے بحث مجبوری کے تحت اضطراری حالت میں اگر وہ کرنا چاہے، کیونکہ حضور کیونکہ شارع ہیں، شریعت دینے والے ہیں، تو اللہ نے ہر مسئلے کا حل حضور کی سنت میں رکھا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت میں ڈاکٹر صاحب کا ویژن اور سوچ ایک مقام پر انہوں نے اشیعۃ اللمعات کے حاشیے میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں حضور کی خصوصیات ہیں، مثلا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ایک مقام پر 2 ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت ظہر کی پڑھی اور پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آج آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے؟ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس حدیث کی تفہیم میں حاشیہ لکھا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھول گئے، خطا ہو گئی، حضور کو پتہ نہ چلا، انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ نے حضور کے ذریعے سے امت کو شریعت دینی تھی، شریعت کا مسئلہ سمجھانا تھا، لہذا یہ حضور کی عظمت کے خلاف حدیث سے مفہوم اخذ کرنا یہ انسان کے دماغ کا خود جرثومہ اور بیکٹیریا ہے کہ وہ حضور کا مقام یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت کے اوپر جو سلام پھیرا تھا وہ اس لیے کہ اللہ نے حضور کے ذریعے سے سجدہ سہو بھی تو بتانا تھا کہ اگر نماز میں تمہاری کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے ازالے کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، فرمایا اگر حضور سجدہ سہو نہ کرتے تو امت کو سجدہ سہو سنت کون بناتا، تو فرمایا کہ حضور کا بھول جانا یہ بھی امت کے لیے یہ رحمت ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ باقاعدہ اس حاشیے میں نقطہ لکھا، اور اللہ ڈاکٹر صاحب کی رحمت سلامہ کی عزت اور شان پر ایک وکیل کے طور پر اتنا بڑا پہرا، اتنا بڑی ان کی سوچ تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک حدیث کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر صحابہ کرام ایک غزوے سے واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں صبح کی نماز کے لیے جگانے کے لیے بلال کی ڈپٹی لگا دی، اور حضرت بلال جو ہے میں واقعے میں نہیں جاتا، وہ سو گئے، سورہ طلوع ہو گیا، جب سورہ طلوع ہو گیا تو اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج نکلنے پر قضا نماز پڑھی۔ وہ یہاں ایک مدرسہ تھا، میں نام بتا دوں، قاسم العلوم، اچھے ہمارے دوستوں کا مدرسہ ہے، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں۔ وہاں ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ اگر سائن و پتہ ہوئے ہاں تب حضور سائن کو بات نماز قضا نہ پڑے گا۔ اور دوسرے جمعے پر حضرت ڈاکٹر علامہ عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ کا کتاب دل پذیر تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسلمان ہو کر اپنے نبی کی غلطیاں چنتے ہیں، آپ اور میں اپنے نبی کے قاضی اور جج نہیں ہیں۔ فرمایا کہ علامہ عبدالغفور جو غفور کا بندہ ہے وہ آپ کو مقام مصطفیٰ اس حدیث کی تفہیم، بخاری تو پڑھتے ہیں، بخار تو آتا ہے پر ان کو بخاری نہیں آتی، فرمایا بخاری اس سے پڑھو جو نسبت والا ہو۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا، فرمایا بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز قضا ہوئی تھی، اب قضا نماز اگر حضور نہ پڑھتے تو قضا سنت کیسے بنتی؟ تو اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا میں امت کو رحمت دی ہے، لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کی صحبت سے حضرت کبریٰ پیر سید فیض الحسن شاہ سے تنویر رحمہ اللہ علیہ محدث اعلیٰ حضرت کے جی اور اتنے بڑے اکابر کے ساتھ، اور پھر ان کے ویژن میں سوچ میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے عقیدے کا حسن، جب توحید بیان کرتے تو ادب رسالت میں کمی نہ کرتے، جب ادب رسالت بیان کرتے تو توحید خدا بندی میں ڈنڈی نہ مارتے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ توحید لیتے ہیں تو عظمت رسالت سے
اس میں کمی کر لیتے ہیں. عظمت رسالت لیتے ہیں کہ توحید کے حقوق آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. آل نبی کو لیتے ہیں تو اصحاب رسول سے دور ہو جاتے ہیں. اصحاب رسول کو لیتے ہیں تو آل نبی کے گستاخ اور بے ادبی. حضرت شاہ صاحب کو یہ جو رافضیت زدگی ہے اس سے بھی محفوظ، خارجیت اور یزیدیت زدگی سے بھی. اور وہ مشرب میں وہ نقشبندی تھے، سوچ میں حیدری مولائی، مولا علی المرتضیٰ. حضرت شاہ صاحب کے باقاعدہ تحفہ اسراء اشریہ پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے فارسی میں. ڈاکٹر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر باقاعدہ نکات ہے. میں نے چودھری صاحب کو کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو کتابیں ہیں اس کے اوپر جو حاشیے ہیں اس پر باقاعدہ PhD پر کام ہو سکتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب کی سوچ میں بات ختم ہوئی کہ توحید لی تو رسالت محفوظ، رسالت لی تو توحید محفوظ. علی لیا، حسن اور حسین زہرا پاک کی عظمت اور شان بیان کی تو صدیق محفوظ، صدیق لیے تو آل نبی محفوظ. فرمایا یہ جو ہم رد عمل میں ہم یا ادھر یا ادھر، قرآن لیتے ہیں تو حدیث سے معلوم، حدیث لیتے ہیں تو قرآن سے معلوم. فرمایا یہ فتنہ ہے کہ قرآن کیا تو حدیث کو چھوڑ دیا، حدیث لی تو قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث لیا تو فقہ چھوڑ دی. فرمایا کہ بس توازن، یعنی ڈاکٹر صاحب کے پوری فکر اور شخصیت میں توازن، اعتدال، میانہ روی. یہی وہ حسن ہے، یہی وہ کمال ہے کہ جو ہمیں دوستی پر، محبت پر، احترام پر، تقدس پر مجبور کرتا ہے. کہ حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالغفور علیہ رحمہ جن کے تعلقات، جن کی صحبت، جن کی سنگت میں آپ کو سید فیض الحسن شاہ سے، تنویر علیہ رحمہ، علامہ کاظمی شاہ سے، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی جیسے لوگ، اور حضرت علامہ غلام میر علی شاہ سے، عبد البرکات، سبحان سبحان اور حضرت احمد سعید کاظمی کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب نے خطاب کیا. ایسے آفتاب علم کے، تحقیق کے، جس طرح کی شاہ جی فرما رہے ہیں کہ اتنا فیض العلوم میں جو فقیر والی میں جو حضرت بڑے شاہ جی کا مدرسہ، اس میں 3 روزہ جو پروگرام سالانہ دستار فضیلت کے ہوتے. ڈاکٹر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی نہایت معتدل شخصیت اور وہی افکار نظریات کے. اب میرا موضوع اور ہوتا کہ نظام مصطفیٰ پر، مقام مصطفیٰ پر، ختم نبوت پر، عزت و ناموس رسالت پر اور رسول اللہ کے پیار پر انہوں نے اس علاقے میں کیا کام کیا. واقعتاً وہ اپنے عہد کی ایک تاریخ تھے، احساس شخصیت ہے. اللہ رب العالمین ان کے فیض و برکات کا سلسلہ جاری و ساری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور فہم سے آپ کو مجھے اس کہ آپ والد محترم کی جو علمی شخصیت ہے اس کے اوپر آپ لکھیں. تو پھر جتنی ان کی کتب تھی وہ میں نے ان کے حوالے کر دی، ان کے سپرد کر دی، اور اس کے اوپر 2 سال تک آپ نے عرق ریزی کی. اور جو آپ نے بیان کیا ہے یہ میرے اور ہمارے ساتھ کے بس کی بات نہیں تھی. ماشاءاللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے واقعی اس کا حق ادا کیا. اور میں جناب سید انوار الرشید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھی تشریف لے کے آئے. اب میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. ایک بات جو آپ نے آخر میں کہہ دی وہ میں کہنا چاہتا تھا کہ میں میٹرک میں تھا کہ 1981 کی بات ہے. 1981 میں والد صاحب کا انتقال ہوا تھا عید کے روز، عید والے دن 2 اگست کو. تو 81 میں 13 سال کا تھا. تو میں اس دوران ان سے جو بات ہوتی تھی تو وہ آواز دے کے بٹھا لیتے تھے. تو مجھے یاد ہے یہ وہ واقعہ جس میں یہ ابھی محترم عمر یاس صاحب نے کہا کہ وہ یہ کہتے تھے خاص طور پہ کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا اور صحابہ کرام سے، اصحاب سے بیداری کا اظہار کرنا، یا صحابہ کرام سے محبت کا دم بھرنا اور اہل بیت سے اور آل مصطفیٰ سے جو ہے وہ بیداری کا اظہار کرنا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اور ان کے ساتھ جن کا بھی تعلق ہے ان سب کا احترام، وہ آل مصطفیٰ ہو، اولاد مصطفیٰ ہو، اصحاب مصطفیٰ ہو، ازواج مطہرات ہوں، تمام کا احترام جو ہے، ان کی عزت جو ہے، ان کی تکریم جو ہے، ان کے
मर्तबे के तहत जो है हमारा पास फ़र्ज है कि हम तो नबी के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी जहाँ पे आ जाए उनके साथ जिसका भी ताल्लुक़ हो उसका जो है हमने इज़्ज़त और एहतराम करना है। तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ जनाब क़िबला सैयद कमाल शाह साहब का, और एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आप आएँ। और मैं दुआ जो है वो क़िबला अनवार शाह साहब करेंगे। साहब भी कुछ पढ़ लें। नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्दु व हुवस समीउल अलीम। एक दफ़ा हम शरीफ पढ़ लें, 3 दफ़ा सूरत अखलास पढ़ के हज़रत क़िबला शाह साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना मरतबा कुरान मजीद 50,000 मरतबा दुरूद शरीफ, 110 मरतबा सूरह यासीन शरीफ, बेशुमार मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ, तमाम जो कुछ दोस्त नबी करीम सरवर कायनात सैयद आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके वसीला जलीला से आपकी अहले बैत अतहार सहाबा करम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, उम्मत मुसलमान के तमाम मोमिनीन मोमिनात, हुज़ूर सलाम के तमाम जान साहिब किया कबूल व मंजूर फरमा। और बिलखुसूस इस तमाम ज़िक्र अज़कार का सवाब, तमाम पढ़े हुए कुरान मजीद का सवाब, इस ख़त्म कुरान पाक का सवाब नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से जनाब नूरुल हसन तनवीर साहब के तमाम आबाओ अजदाद अहले खाना जो दुनिया से रुखसत फरमा गए, बिलखुसूस इनके वालिद गिरामी, इनकी वालदा मोहतरमा, दीगर जो घर के अफराद दुनिया से रुखसत फरमा गए, सबकी खिदमत में कमली वाले आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से तमाम ज़िक्र अज़कार का सवाब उनकी खिदमत में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन उनको अपने मुक़र्रर इनाम याफ्ता बंदों में आला मुक़ाम अता फरमा। उनके मुक़ाबल पर अपनी रहमतों को क़यामत तक नज़ूल फरमाता रहे। और या रब्बुल आलमीन अपने महबूब का सदका उनके मुक़ाबल को जन्नत का गहवारा फरमा दे, अपने अनवार व तजल्लियात का बरकत फरमा दे। और या रब्बुल आलमीन अपने महबूब का सदका उनको जो दुनिया में वो खिदमत दीन के लिए करके गए, या अल्लाह उनकी खिदमत का सदका उनकी कब्र को जन्नत का बाग, जन्नत के इनके तमाम अहलो अयाल, इनके घर वालों को जिंदगी में जान माल इज्जत आबरू में बरकत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, इन्हें सेहतियाबी अता फरमा। जो दोस्त जिस मोहब्बत से जिस खुलूस से यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, या रब्बुल आलमीन सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और तमाम के हाथ उठे हुए, या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों सदका अल्लाह दुआ मांगने वालों पर भी रहमत फरमाता है। ये पाकीज़ा लोग, आली मर्तबत लोग जो दुनिया से रुखसत हुए और अल्लाह की बारगाह में
ان کو مقبولیت اور ان کے درجات کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور یا رب العالمین ہماری بھی بخشش مقدور ہوگا جو ایمان کی ساتھ تیری بارگاہ میں چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر میں جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو وَأُفَوِّضُ عَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ हमारे दादी और का बेली है